السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسن بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا یہ کام ہی ہے کہ ہم علماء کرام کی ان باتوں کو، مجلسوں کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں تاکہ آپ حضرات جو ہے اس کے ذریعے سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو لہذا ایک بڑا قیمتی ویڈیو سے ذکر کی مجلس ہے جو خانقاہ یوسفی مدرسہ اسلامیہ عربیہ تعلیم القرآن ملباگل کے زیر اہتمام یہ مجلس منعقد ہوئی تھی، جس کی زیر سرپرستی حضرت حافظ و قاری فیاض احمد صاحب حسینی بانی محتمیم مدرسہ اسلامیہ عربیہ تعلیم القرآن، خلیفہ نمونہ اسلاف مفسر الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی محمد یوسف صاحب تاولی استاد الحدیث فقہ دارالعلوم دیوبند، اور زیر صدارت عالی جناب الحاج احمد علی بیگ صاحب چیئرمین جیو گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ بنگلور، سابق تعلیم علم مدرسہ حاضہ، اور زیر نظامت حضرت مولانا مفتی و قاضی عبد الواحد صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے کی ہے۔ تو بڑا زبردست ہے یہ ویڈیوز ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات اس پورے ویڈیو کو دیکھیے گی، جس میں حضرت پہلا جو ہے حضرت مولانا مفتی و قاضی عبد الواحد صاحب مظاہری دامت برکاتہم جو ہے ذکر کے فضائل و مجلس کے عنوان پر بڑا قیمتی یہ ہے حضرت نے مختصر انداز میں جامعہ باتیں عوام کے سامنے رکھی۔ پھر جو ہے حضرت حافظ و قاری فیاض احمد صاحب حسینی بانی محتمیم مدرسہ اسلامیہ عربیہ تعلیم القرآن، انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پورے مجمع کو جو ہے ذکر کروایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے علی جناب الحاج احمد علی بیگ صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بہت ہی قیمتی باتیں پوری عوام کے سامنے، اس وقت عوام کو کس سے جڑ کر چلنا چاہیے، اس وقت علماء کرام کو اپنی خدمات کے ساتھ کیا کیا کام کرنی چاہیے، انہوں نے بڑے مختصر انداز میں بڑی جامعہ بات کیا ہے بتائی ہے۔ آپ حضرات کیا ہے ضرور اس پورے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پھر جو ہے حضرت مولانا مفتی و قاضی عبد الواحد صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے جو ہے پھر کیا حضرت نے بڑی قیمتی بات عوام کے سامنے رکھی۔ پھر جو ہے حضرت کے بیان کے بعد تو اس دعا کے بعد جو ہے اس مجلس ختم ہوئی۔ لہذا اس پورے ویڈیو کو آپ حضرت ضرور سماعت کیجیے گا، اور کہے خیر کینے سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ بڑا قیمتی ویڈیو ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ وقال في رواية إن الدنيا خلقت لكم وإنما خلقتم للآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور ہمارے اس مجلس کے روح رواں سرپرست اور اس مجلس کے صدر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اصل میں جناب الحاج احمد علی بیگ صاحب چیئرمین جیو گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ بنگلور کی طرف سے حضرت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس مدرسے کے سابق متعلم بھی رہ چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے موجودہ حاجی صاحب کو بہت ساری صفات حسنہ سے نوازا ہے۔ ان کی طرف سے
اور ان کے مشورے سے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اس مجلس کو دو مقصد کے تحت منعقد کیا گیا۔ پہلا مقصد ذکر کی مجلس، یعنی ہم اور آپ جو دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ کے دلوں پر دنیا سن کر، دنیا بول کر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے جس طرح ایک لوہا باہر کسی جگہ پڑی رہے، بارش ہونے پر اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے ویلڈر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر وہ قابل استعمال بن جاتی ہے۔ اگر اس کو ویلڈر کے پاس نہ لے جایا جائے اور آگ میں اس کو گرم اور تپایا نہ جائے تو وہ قابل استعمال نہیں بنتی۔ اسی طرح ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دیکھتے، سنتے، بولتے دل میں دنیا بس جاتی ہے، جنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ذکر کی مجلس منعقد کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف ایک نمونہ ہوتا ہے، روزانہ کے اپنے صبح شام کے معمولات میں اس کو استعمال کرنا اور اپنے معمولات میں اس کو لانا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بہترین اور ضروری چیز ہے۔ یہ ایک مقصد تھا آج کے مجلس کے انعقاد کا۔ اور دوسرا مقصد کہ حاجی صاحب اس مدرسے کے متعلم بھی ہیں اور اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات سے نوازا ہے۔ ان صفات میں ایک جو صفت خاص ہے ان کا، وہ صفت سخاوت کی ہے۔ سخاوت عام ہے، ہر کس کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ نے دل اتنا دیا ہے۔ عام طور پر آپ مالداروں کو دیکھے ہیں، مال تو ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے حاجی صاحب کو مال سے میرے حساب سے کہیں زیادہ دل دیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت کو یہ رائے پیش کیا کہ طلبہ جو ائمہ کرام ہے، علماء کرام ہے شہر ملباگل میں، ان کی کچھ خدمت کی جائے۔ گزشتہ پروگرام میں جو آئے تھے ان کی شال پوشی نہیں ہو سکی، وہ بھی ہو جائے، اور اسی طرح ان کو خود ہدیہ تحائف بھی پیش کیا جائے۔ یہ سارا نظام جو آج کی اس مجلس کا ہے اور اس سے قبل ہوا، جس طرح کھانے کا ہے، دعوت کا نظام ہے، اور یہ جو کچھ آج کے اخراجات ہیں، یہ سب حاجی صاحب کی طرف سے ہیں۔ تو آج کے مجلس کے انعقاد کا دو مقصد ہے۔ پہلا مجلس ذکر، انشاءاللہ اس ذکر کی مجلس کے انعقاد کے لیے موجودہ خلیفہ حضرت مولانا حافظ و قاری فیاض احمد صاحب، بانی و محتمم مدرسہ حاضہ، خلیفہ نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم زیدت معالیہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ہم آپ حضرات کو ذکر کرائیں گے۔ ذکر کے بعد انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی اور حضرات علماء کرام کی گل پوشی اور ان کا ہمت افزائی کے طور پر ہدیہ پیش کرتے ہوئے اس مجلس کو صدر صاحب حضرت الحاج احمد علی بیگ صاحب کے تقریر پر اختتام پذیر کیا جائے گا۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت ذکر کرائیں۔ جی کچھ بولیں گے؟ اللہ رب العزت اور بندوں کی دیکھتے ہیں، اس وقت فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم مختصر سی مجلس ہماری ذکر کی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے شہر کے علماء ائمہ وزارت تشریف لائے تھے پچھلے جلسے میں بھی اور آج بھی موجود ہیں ہمارے محترم کی طرف سے، ان کی کچھ ہمت افزائی سال پوشی ہے، گل پوشی تو نہیں ہے، اور انشاءاللہ کچھ اس میں ہدیہ نذرانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو دلانے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جی ہاں جی بیٹھ جائیں جی۔ ہاں جی مشکلات بھی ذکر کریں لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں، آہستہ سا کریں۔ مشکلات کے لیے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، جو ان سے فرماتے ہیں کہ آہستہ کریں، اور مرد حضرات زور سے کریں، عزت کے ساتھ کریں۔
जी देखिए पहली मरतबा हम जब पढ़ेंगे तो अपने सर को जरा दाई तरफ लाएंगे और फिर सीधे तरफ ला करके ऊपर को चेहरा उठा के अल्लाह बोलेंगे। वो बार बार आते रहेंगे तो सीखना आसान होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना आलमगीर साहब ने उनसे कहा था कि जिक्र मुझे कराएं, लेकिन उनको निकाह का मसला था, वे कुछ आकर माज होकर के चले गए। लिहाजा मुझे हुक्म हुआ है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله لا إله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 إلا الله
Allah
ایک وقت تصویر پڑھی ہے جبکہ 11 تصویر پڑھی جاتی ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم مسیر کمندے ہوا ندارے غیر است فریاد رستو یاسیا را خطا و بخش و بس نگہدار مارا ذرا ہے خطا خطا در گزارو ثواب نما. محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت کے نوجوانوں اور اسلام کے پروانوں، اللہ و تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم سب کو ذکر الہی میں شامل ہونے کا اور ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ساری کائنات کو، شاید آسمان ہو، زمین ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، شجر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چیزیں بنوائی، خاص اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے بنائی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اس بندے سے، اس مخلوق سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. یہ آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے زمینی فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. میرے بھائیو، یہاں تک ہوتا ہے کہ زمین والے کے ہر جتنے بھی اشیاء اور جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. میرے بھائیو، ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے جب تین مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب انسان اور جنات کو اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تین مخلوق کو 73 حصوں میں بانٹا. کیا کہتے ہیں؟ تین مخلوق کو، ملائکہ، انسان، جنات. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تین مخلوق کو جب 73 حصوں میں بانٹا، 72 حصے فرشتوں کی تعداد ہے، ایک حصہ انسان اور جنات کا باقی. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حصے انسان اور جنات میں اللہ نے 73 حصے بنوائے، 72 حصے جناتوں کی تعداد ہے، ایک حصہ انسانوں کی تعداد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس ایک حصے میں 73 حصے بنوائے، 72 حصے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک حصہ باقی رہے گا جو نبی کے فرما بردار ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک حصے میں 73 حصے بنوائے، 72 حصے انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے گا، اور ایک حصہ باقی رہے گا جو اللہ کے حکم کی تعمیل کی، قرآن و حدیث پر چلا. ہر چیز پر جب انسان پیدا کیا گیا تو اللہ نے ان حصوں میں تبدیل کرتے ہوئے ایک حصہ بچا. پھر کہتے ہیں اس ایک حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. میرے بھائی، اتنی کم تعداد. اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے. بے شک میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی مددیں،
جب انسان اپنے دل سے ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے اندر کوئی علانیت نہیں، جس لیے کوئی دکھاوا نہیں، خالص اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا بھی اس کے لیے، آخرت بھی اس کے لیے ہے، سارے انسان بھی اس کی قدر کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ملائکوں کو ان کی تعداد بڑھی، اس کے بعد جناتوں کی تعداد بڑھی، اس کے بعد انسانوں میں نبی کے نافرمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک حصہ جب پہنچتا ہے تو ہمارے پاس سوچنا چاہیے۔ آج کا مسلمان، آج کے حالات حاضرہ پر دیکھو کہ آج مسلمان اس کے خلاف بولنے پر تلا ہوا ہے، اسے برا بولنے پر تلا ہوا ہے، اس کی کھین چانی کر رہا ہے، کوئی امام کے خلاف جا رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہمیں علماء کرام سے جڑتے تھے، کوئی بھی مسئلہ آتا تو ہمیں دور دور سفر کرتے، علماء کرام کی صحبت میں جا کر کوئی مسئلہ پوچھتے، حضرت کیا یہ صحیح ہے؟ آج کا مسلمان فیضی ہو گیا، دعا کا کوئی مسئلہ آیا فوراً موبائل میں یوٹیوب میں کھولتا ہے، بھئی قربانی کا کیا مسئلہ، پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک مسئلہ آیا، وہ کہتا ہے کہ بھی فلاں کا مسئلہ ہے، پڑھ لیا۔ اتنی توفیق نہیں آج کے ہمارے مسلمان کو جائے، ہمیں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، ان سے مسئلہ پوچھے اور اس کی صحیح تشریح لے کر اپنی زندگی کے لیے کسوٹی بنائے تو اس پر عمل کرے۔ آج جتنے بھی آج مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے معاملے میں ہو، چاہے وہ انسانیت کے معاملے میں ہو، مسلمان علماء کی دوری کی وجہ سے آج ہماری کمزوری آ گئی ہے۔ میرے پاس کئی بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیئرمین ہوتے ہیں، کبھی مجھے منسٹروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی ہمارے دن شہر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے کمپنیاں جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان کے اندر علماء کی قدر ہے، لیکن ہماری کمزوری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ میڈیا کے اندر، چینلوں کے اندر کہا کہ علماء کرام ہمارے دین شہر سے بھی جڑے رہنا چاہیے اور ہمارے دین شہر علماء سے بھی جڑے ہونا چاہیے۔ ہماری دین کی حفاظت ہماری ذمہ ہے، صرف علماء کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھائے اور تمہاری بھی تربیت کے لیے وہ سوچے، لیکن ہم کو بھی مدارس سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں، میری مصروفیت ہونے کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں جس مدرسے کی در و دیوار سے ہم پڑھے، میں چاہے کتنے بھی بڑے اسٹیج میں چل جاؤ، میں نے سی ایم کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولا تھا کہ جس مدرسے سے میں تعلیم پایا ہوں یہ میرے استادوں کی محنت ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے ذکر الہی انسان کو کہاں سے کہاں لے چلے جاتی ہے ہم کو پتا نہیں، لیکن ہم کو غور و فکر کی ذکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے یاد ایسا کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ جب سورہ فاتحہ کے اندر 3 آیتوں میں اپنے صفات کو بیان کیا اور 4 آیتوں میں دعا سکھلایا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں علماء اکرام سے جڑنا چاہیے، ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں تو یوٹیوبوں کے عالموں کو پکڑ کر ہمارے مسائل کا حل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نحوست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں جائے، مساجد میں بیٹھے، عصر کے وقت بیٹھے، فجر کے وقت بیٹھے، علماء سے جڑے اور علماء سے معلوم کرے کہ کون سے ذکر میں کتنی تاثیر ہے، کون سے ذکر میں کتنا فائدہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اللہ نے مجھے علم سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، شہرت سے بھی نوازا، لیکن میں یہ کہتا ہوں لیکن کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں کچھ خالی پن رہتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر اس کے ساتھ ذکر الہی سے ہماری زبانوں کو تر کر لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ موت کی ذمہ داری، حیات کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، عزت کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ تو انسان کیوں فکر کرتا ہے موت دینے والا وہ، موت کو کس سے یاری ہے، آج ہم تو کل تمہاری باری ہے، موت کیوں اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم عصر پڑھے، مغرب پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ عزت کی فکر ہم کرتے ہیں دن رات کہ عزت کیا ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، کدھر کریں گے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ میں کہتا ہوں رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جس وقت میں مدرسے میں پڑھا تھا، حضرت کو معلوم ہے اس مدرسے کے لیے
मुलबागल शहर से ज्यादा मैंने बेंगलोर के अंदर गली गली घूम कर इस मदरसे के लिए मैंने चंदा किया, हजरत को मालूम है। लेकिन आज जिस तरक्की पर भी जाता हूं, चाहे सीएम के पास बैठता हूं, चाहे मिनिस्टरों के पास बैठा हूं, मैं गर्व से कहता हूं, मैं अपने आप को कहता हूं कि मदरसों की दरो दीवार है जो मुझे आगे तक पहुंचाने की, ये यकीन रखना चाहिए। और खास तौर से उलमाए किराम को कहता हूं, अपनी मसरूफियत के साथ तिजारत में भी जुड़िए। मैं जिस वक्त यहाँ की फरागत में जाने के बाद यहाँ से मैं केजर की कदीम जामिया मस्जिद में कई दिन तक मैंने खुतबात दिए, बयानात दिए। उसके बाद मैंने इस नजरिए से खिसक कर मैं कहता हूँ, हमारे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ताजिर बन के भी दिखाए, उसके बाद नबी बनकर भी दिखाए, उसके बाद बाप बनकर भी दिखाए, उसके बाद नाना बनकर भी दिखाए, नवासों के साथ बच्चा बनकर भी दिखाए। मेरे आका की तालीम है, पूरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में जाते, उस माहौल में जाते, जब बीवियों के पास जाते तो पूरा शौहर बन के जाते। तो आज उलमाए किराम को भी चाहिए और हर मुसलमान को भी चाहिए अपनी मसरूफियात और इल्मी मसरूफियात और पूरे मसाजिद की मसरूफियात के साथ तिजारत की तरफ भी रुख करे। जब उलमाए किराम बाजारों के अंदर आ जाएंगे तो बाजारों के अंदर सच्चाई आ जाएगी। जब सच्चाई आ जाएगी तो नाप तोल में भी सही इंसाफ से रहेगा, अल्लाह की रहमतें बरसेगी। मैं ये कहता हूँ, कई उलमाए किराम को हर मीडिया के अंदर मैंने यही कहा कि होते हुए इस हालात हाजिरा पर उलमाए किराम को भी तिजारत की तरफ जुड़ना चाहिए। उलमाए किराम को अपनी मसरूफियत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहिए। देने वाली जात अल्लाह की है, बेशक अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। जितनी अल्लाह ताला की रहमतें, आज मैं कहता हूँ, मैं किसी को भी कुछ देता हूँ तो ये कहता हूँ, ए अल्लाह ये लेने वाला है, कल इसे देने वाला बना दे। बेशक वो रब्बुल आलमीन है, वो तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला बेहिसाब रिस्क देने वाला है। बेशक अल्लाह ताला कहते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है। कुल अमर कैसे अल्लाह हुक्म देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, हम जिसे चाहते हैं बादशाह देते हैं, जिसे चाहते हैं बादशाह खींच लेते हैं। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। हमें कुरान पढ़े तो ये जिक्र, हम मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ना अलग है, कुरान पर गौर व फिक्र करना अलग बात है। कोई भी हमारी नमाज हो, कोई भी हमारा जिक्र हो, कोई भी हमारा अस्कार हो, हमें जिक्र से उसकी फिक्र भी करना चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआओं में वो तवज्जो होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। हमारी दुआओं के अंदर तवज्जो दूसरी है, बिजनेस पे है, हालात पे है, कर्जदारी पर है, अब मांग रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर जिक्र और हर नमाज और हर इबादत को गौर व फिक्र के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज़ इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़िरी को और आमद को अपनी व बरकातुह। जिस उन्वान से इस मजलिस का इनेकाद हुआ, उसमें एक उन्वान था जलसा बउन्वान अज़मत कुरान। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने आप हजरात के सामने तिलावत किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को दुनिया में आने का मकसद और दुनिया के बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है उस बारे में हमें यहाँ क्या करना चाहिए, इस पर तंबीह और तवज्जो दिलाया है। इस कुरान करीम की आयत का तर्जुमा यह है, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और गौर फिक्र करो इस बात में कि तुमने आइंदा के लिए क्या तैयार कर रखा है, और अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे और आपके हर काम से बाखबर है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है।
اس سے یہ مطلب اور یہ بات سمجھ میں آئی، جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے جوانی میں اور جب تک ہمیں کچھ کر سکتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ کل بڑھاپا آ جائے گا، آئندہ کل نہ معلوم میری کیا پوزیشن کیا حالت ہوگی، آج بینک کا بیلنس بنا لو، آج گھر مکان دکان بنا لو، تاکہ کل جب ہم کسی کام کے لائق و قابل نہ رہیں تو اس وقت یہ چیزیں ہمیں کام آئے گی۔ قرآن نے اسی بات کو اس انداز میں سمجھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور دنیا کے لیے جس طرح غور و فکر کرتے ہو اسی طرح اپنی آخرت کے لیے غور و فکر کرو کہ ایک دن مرنا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اسی کو حدیث میں رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے یہ بزنس کی جگہ ہے، یہاں ہم جیسا آخرت کے اعمال کر کے جائیں گے وہاں پر ہمیں وہی ملے گا، اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو وہاں نہیں مل سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ ہم تمام کے تمام دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا کی ساری چیزیں ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود، شیر اتنا مہلک اور اتنا طاقتور جانور ہونے کے باوجود انسان کے قبضے میں اللہ رب العزت نے کر دیا۔ سمندروں میں آپ پل دیکھے ہیں، ہوائی جہازوں کو اڑتے ہوئے آپ دیکھے ہیں، یہ ساری طاقت و قوت والی چیزوں کو، اتنی وزنی چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العزت نے آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا ایک بڑا طبقہ بلکہ مسلمانوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ آخرت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 100% مسلمان بنیں، لیکن ہم 100% مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں 100% دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہم دین نہیں جانتے ہیں، ہم دین جانتے ہیں سرسری جانتے ہیں، سرسری نہیں بلکہ جو قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح اس قرآن کو پڑھنا، اسی طرح سمجھنا صرف یہ حضرت کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا کام ہے۔ لیکن ہمارا بہت بڑا طبقہ، صرف 4% مسلمان کے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ 80% بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 16% رہ گئے یہ طلباء ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی، جبکہ ہمارا اور آپ کا خیال اور عقیدہ اور یقین اس بات پر ہے کہ ساری کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھا ہے، دین کی محنت میں رکھا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم دنیاوی تعلیم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اگر نہیں کرے تو بہت مشکل ہوگا، بہت تکلیف آئے گی، بہت واقعہ ہوگا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ ایک الگ سائڈ رکھ دیجئے، ایک پوائنٹ سمجھیے، اہم بات، اگر مسلمان ایک دیندار آدمی کو یعنی عالم دین کو اتنے پیسے دینے لگے جتنا ڈاکٹر کماتا ہے، جتنا انجینئر کو ایک نقشہ بنانے پر دیا جاتا ہے، جتنا ایک وکیل کو ایک کیس لڑنے پر دیا جاتا ہے، تو کون مسلمان ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کو مدرسے کے بجائے اسکول میں پڑھائے گا؟ مین پیسے پر ہے مسئلہ، پیسہ دین پر نہیں مل رہا ہے، دنیا میں مل رہا ہے، اس لیے یہ مجبور ہو کر دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں۔ اگر دین پر ہی وہ معاوضہ، وہ تنخواہ، وہ ہدیہ ملنے لگے تو کوئی مسلمان اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ کمزوری ہے ہم مسلمانوں کی، اس لیے جو دولت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والوں پر ہم خرچ کریں اور دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ سب سے بڑی عبادت کی چیز ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا کام نماز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے نماز کے درست ہونے کے لیے وہ قرآن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی اہم ہے، اگر قرآن صحیح نہیں تو نماز درست نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، ہمارا ہر بچہ اور ہم خود قرآن اس طرح پڑھیں جس طرح حضرت پڑھتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ ہمیں باپ دادا نے سکھایا نہیں، ہم پڑھے نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آج موبائل ہے، موبائل پر ہم ساری فحش اور گندگی اور برائیاں سیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل کے بغیر زندگی نہیں گزار پا رہا ہے، موبائل کے بغیر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اور آپ
موبائل پر یہ ویڈیو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر اتنی دیر قرآن کو سنیں، اتنی دیر اپنی نماز درست کرنے کی دعائیں سیکھیں، تو یہ ہمارے لیے وہ موبائل آخرت کے ذریعہ ہوگا، بجائے فتنہ اور گناہ کے وہ موبائل ہمیں جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس عظمت قرآن کے موضوع سے آپ حضرات تک یہ میسیج اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ 100% اس بات پر یقین رکھیں کہ میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے پڑھانے، دین اسلام پر چلنے اور چلانے میں رکھا ہے۔ اس لیے ہم علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، مؤذنین کو اور دین کے جانکاروں کو اتنی تنخواہ اور اتنا ہدیہ اور اتنا معاوضہ دیں کہ اتنا وکیل کو بھی نہیں ملتا۔ کوئی مسلمان کتنا کمینہ سے کمینہ بھی ہوگا، بے عقل بھی ہوگا، تو اپنی اولاد کو اسکول میں نہیں لے جائے گا۔ جو پیسے وہاں لگا رہے وہی یہاں لگاؤ، نسل خود بخود سدھرے گی۔ اور سدھارنے کے لیے جو ہم یہ سب کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب بیکار اور برباد ہے۔ دنیا خود ہمارے پاس چل کر آئے گی، ہم دنیا کے پاس چل کر جانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا بنی ہی ہے ہمارے لیے، جب تک ایک کلمہ والا موجود ہے یہ دنیا قائم اور دائم رہے گی، اور جب کلمہ والا گیا دنیا ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلمے پر ثابت قدم رہے اور کلمے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ یہ تو مختصراً جو بات تھی آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے تعلق سے پیش کیا گیا۔ اب اس مجلس کے صدر مجلس کا اختتام ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم سب کے جمع ہونے قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو ہماری بہترین اصلاح فرما، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، خاص کر فلسطین پر جو حالات ہیں، مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، اللہ ان کے بچوں کی، ان کی آبرو کی، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ انہیں اپنے خزانے غیب سے ان کا رزق اور فتح نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو نام کا اللہ مسلمان بننے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، تیری خشیت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما۔ اللہ موت کا استحضار نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما، دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرما۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ ہم سب کے اللہ جو حضرات یہاں پر آئے ہیں ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ اس مدرسے کی اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ کمیوں کی اصلاح فرما، اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ وہ بھی اپنے شان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ اذان ہوگی، اذان کو 10 منٹ کے اندر جماعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ انتظام ہے آپ تمام